أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها واللعنة الدائمة على أهلها أما بعد شرح الأمة میں جو ہے وہ ہم دروس کو جاری کیے ہوئے ہیں، تو شرح الأمة کا ایک اور درس آج بیان کیا جائے گا۔ مطہرات کو بیان کیا جا رہا ہے، تو مطہرات میں سے ایک فرماتے والنار ما احالته رمادا او دخانا، آگ بھی مطہرات میں سے ہے۔ اب آگ کن چیزوں کو پاک کرتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو جس کو یہ جو ہے وہ راکھ بنا دے، جلا کر لکڑی ہے تو لکڑی جل کر راکھ جو بن جاتی ہے، اگر نجس ہوگی لکڑی تو راکھ بن جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ اس کو کہتے ہیں احالہ یا احالہ۔ تو احالہ جو ہے جس طرح استحالہ ہوتا ہے وہ بھی بعد میں آئے گا، احالہ بھی پاک کرتا ہے۔ تو نار جو ہے، آگ جو ہے، یہ احالہ کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لکڑی نجس، اس کو راکھ بنا دیا تو راکھ پاک ہے۔ اسی طرح لکڑی نجس ہے، اس کا جو جلنے کے وقت دھواں نکلتا ہے تو وہ دھواں بھی پاک ہوگا۔ لا خزفن ولا آجرن فی اصح القول، لیکن فرماتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ ٹھیکری اور اینٹ کو پاک نہیں کرتی۔ اگر مٹی جو ہے وہ نجس تھی اور مٹی نجس جو ہے اس کی ٹھیکری بنا دی گئی، مثلا برتن بنایا ہے تو برتن بنا کر اس کو پکا لیا گیا، یا نجس مٹی کی اینٹ بنا لی گئی ہے، پہلے کچی تھی تو اس کے بعد اس کو پکا لیا گیا، تو نجس جب تھی تو اس سے ٹھیک بنائی گئی، برتن بنائے گئے جن کو کچے برتن کہتے ہیں، پھر ان کو پکا لیا گیا۔ اینٹ کی مٹی نجس تھی، اس سے اینٹ پکا لی گئی۔ مطلب یہ جو اینٹ بن جاتی ہے یا جو ٹھیکری یعنی کہ برتن کچے مٹی کو پکا لیا جاتا ہے تو جو نجس ہوتی ہے یہ پکنے سے پاک نہیں ہوتی۔ والین مصنف غیر البیان، بیان کے علاوہ جو کتابیں ہیں مصنف نے یہی بیان کیا ہے کہ ٹھیکری اور اینٹ جو ہے یہ پاک نہیں ہوتی، ان کی مٹی اگر نجس ہوگی تو وہ نجس ہی رہتی ہے۔ اور وفیہ کب وقول شک بطہارت فیہ، غیر بیان میں تو یہ کہا کہ یہ پاک نہیں ہوتی، لیکن جب بیان میں آئے ہیں تو بیان میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے قول کو تقویت دی ہے، کیونکہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو ہے وہ ٹھیکری بھی پاک ہو جاتی ہے اور اینٹ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ تو لہذا بیان میں آ کر شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے قول کو جو ہے ترجیح دی ہے، تقویت دی ہے اور ان کو جو ہے قوت دی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ بیان میں اس بات کے قائل ہو گئے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے قول کو قوی شمار کرنے کی وجہ سے کہ خود بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ٹھیکری بھی پاک ہو جاتی ہے اور اینٹ بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن بیان کے علاوہ باقی کتابوں میں مصنف جو اس بات کے قائل نہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی مصنف نے جو ہے وہ آجر اور جو ہے اس کو خزف کو بیان نہیں کیا، صرف یہ بیان کیا نارما احالت رمادن اور دخانن۔ یہ جو بیان اللہ خزفن والا و آجرن فی اصح القولین، یہ تو شارح الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ دو قولوں میں سے اصح قول کی بنا پر خزف بھی پاک نہیں ہوتی اور اینٹ بھی پاک نہیں ہوتی۔ تو مصنف غیر بیان میں ان دونوں کے پاک ہونے کے قائل نہیں ہے، لیکن بیان میں ان دونوں کے پاک ہونے کے قائل ہے۔ مطہرات میں سے جو 10 مطہرات ان میں سے ایک ونقص البئر بنضح المقدر منہ، فرماتے ہیں کہ کنواں نجس ہو جاتا ہے تو کنواں کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے ڈول نکالے جائے۔ تو یہ جو ڈول نکالے جاتے ہیں، کنویں کے پانی کو کم کیا جاتا ہے، تو ڈول نزع دلو کے ذریعے سے یا نزع دلا کے ذریعے سے، تو فرماتے ہیں کہ یہ نقص البئر بھی مطہرات میں سے، یہ بھی کنویں کو پاک کرتا ہے۔ ہر چیز کو تو پاک نہیں کرتا لیکن کنویں کو یہ پاک کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو نقص البئر، ہم وہاں سے کنویں سے ڈول نکالیں گے تو ڈول جو ہے جو مقدر ہے، جو معین ہے، مالا نصفیہ کے لیے نزع جمی ہے، باقی نجاسات کے لیے جو ہے وہ جو بھی ڈول مقدر ہوں گے وہ نکالے جائیں گے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جیسے کنواں پاک ہو جاتا ہے، یہ نقص البئر کنویں کے لیے مطہر ہے
اسی طرح کچھ اور چیزوں کے لیے بھی مطہر ہے. وہ کیا؟ حافات ہو، کنویں کا پانی پاک ہوا، کنواں پاک ہو جاتا ہے، یعنی کنویں کا پانی پاک ہوا تو کنویں کے حافات جو اطراف ہیں، دیواریں اس کی، ٹھیک ہے، وہ بھی پاک ہو جائیں گی. وہ آلات الناز، متیں کہ یہ کنویں کا پانی کھینچنے سے کنویں کا پانی کم جو ہوا مقدر کھینچ لیا، پانی بھی پاک، حافات بھی پاک، آلات ناز بھی پاک. وہ کھینچنے والے جو آلات ہیں، یعنی کوئی چرخی جو لگی اگر اس پر کھینچتے ہوئے چھینٹے پڑ گئے یا وہ جو رسہ ہے وہ نجس ہو گیا تو وہ ڈول ہے وہ نجس ہو گیا. تو جیسے ہی ڈول مقدر معین جتنے ڈول نکالنے ضروری تھے وہ نکال دیے تو یہ سب چیزیں جو پاک ہوتی چلی جائیں گی، آلات ناز بھی پاک ہو جائیں گے. اور والمباشر وما یصحبہ حالتا، اور فرماتے ہیں اسی طرح جو مباشر ہے یعنی کہ جو کنویں سے پانی نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پانی نکال رہا ہے اس پر پہلا ڈول نکالا تو ہو سکتا ہے دوسرا ڈول نکالنے سے کچھ چھینٹے پڑ گئے ہوں تو اس کا لباس یہ خود نجس ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں جیسے ہی کنویں سے جو ہے وہ تمام ڈول نکال لیے جائیں گے جو معین ہیں تو جیسے باقی چیزیں پاک ہوں گی، یہ مباشر یعنی ڈول نکالنے والا جو ہے یہ بھی پاک ہو جائے گا اور خود بھی پاک. وما یصحبہ، فرماتے ہیں کہ حالتا، اور جو بھی حالت نظم میں جو اس کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، مثلا لباس ہے، جوتا پہنا ہوا ہے تو اگر نجس ہوئی تو وہ بھی پاک ہو جائیں گی. اور اس طرح فرماتے ہیں کہ مطہرات میں سے ایک اور چیز مصنف جس کو بیان کر رہے ہیں وہ ذہاب ثلثی العصیر. فرماتے ہیں کہ انگور کا جوس جو نکالا ہے، نکالنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ پہ رکھا، آگ کے رکھنے کے بعد وہ جوش مارنے لگ گیا اور سخت ہو گیا، جیسے سخت ہوا تو نجس ہو جاتا ہے. اس کے بعد جیسے اس کا 2/3 چلا جائے، ذہاب ثلث ہے، ٹھیک ہے، عصیر عنبی کا 2/3 جب چلا جاتا ہے تو اس کا 2/3 چلا جانا اس عصیر عنبی کے لیے مطہرات میں سے شمار ہوتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے. مطہر للثلث الاخر، یہ جو ثلث آخر بچ گیا، ٹھیک ہے، آخری ثلث 2 چلا گیا، 1 بچ گیا ثلث آخر تو یہ پاک ہے. علی القول بالنجاست، یہ فرماتے پاک تب ہوگا اگر اس بات کے قائل ہو گیا کہ وہ عصیر عنبی نجس بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مصنف شاید اس کے قائل نہیں ہے، جیسے کہ مصنف نے وہاں پر بحث کی گئی ہے پیچھے کہ مصنف نے ذکر نہیں کیا عصیر عنبی کو کہ عصیر یعنی کو نزع بیر کے احکام میں جو وہاں بیان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، شاید اس کی نجاست کے قائل نہیں ہے. لیکن یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر، اس چیز پر کہ وہ نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر نجس نہیں ہوتا تو پھر ذہاب ثلثی جو ہے وہ اس کے لیے مطہر نہیں بن سکتا، نجس ہوگا تو مطہر بنے گا نا. لیکن مصنف وہاں پر قائل نہیں ہوئے اس کی نجاست، اس لیے شارح فرما رہے ہیں علی القول بالنجاست، کہ اس بنا پر کہ اس کی نجاست کے قائل ہو جائیں تو ذہاب ثلثی عصیر عنبی جو ہے وہ اس کو پاک کرنے والا اس کے مطہرات میں سے ہے. مانتے ہیں کہ جیسے ہی ذہاب ثلثی ہو جائے گا تو وہ عصیر عنبی پاک ہو جائے گا جو ثلث آخر بچ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ والمزاول والآلات والمزاول، آلات اور مزاول بھی پاک ہو جائیں گے. پک رہا ہے نا، پکتے 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 پہلے پاک تھا، ٹھیک ہے، جب جوش مارنے لگ گیا سخت ہو گیا تو نجس ہو گیا. اب نجس جب ہوا تو اس کے آلات بھی تو نجس ہوئے نا، جس میں پکا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کڑچا ہے، وہ جو ہے وہ برتن ہے جس میں جو ہے وہ پکایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کے چھینٹے پڑ رہے ہوں اس پر جو پکا رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اب نجس ہو گیا. اب جیسے ہی پکاتے پکاتے وہ جو ہے پاک ہو جائے گا، ثلث آخر بچ جائے گا تو خود بھی پاک، عصیر عنبی بھی پاک، ثلث آخر اس کا جو ہے مزاول بھی پاک. مزاول سے مراد مباشر ہے یہاں پر، یعنی وہ پکانے والا. والآلات، اور آلات بھی پاک، جی چمچہ جو ہے وہ بھی. والاستحالہ، مطہرات میں سے ایک جو ہے وہ استحالہ ہے، وہ آگ کا پاک کرنا، آگ جو پاک کر دیتی ہے جلا کر، لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے یا دھواں بنا دیتی ہے، اس کو احالہ کہتے ہیں. اور یہ استحالہ آ گیا. استحالہ بھی مطہرات میں سے. فرماتے ہیں کہ استحالہ کسے کیا چیز ہوتی ہے، مثالیں دے رہے کل میتۃ والعذرۃ تصیر ترابا ودودا. جیسے کہ میتہ مردہ، کوئی جانور مر گیا، مرنے کے بعد اس کو پھینک دیا گیا، ٹھیک ہے، دور کسی گڑھے میں مٹی میں
جو ہے تو اب یہ پڑا 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 تصیر ترابن، مٹی بن گیا، اس کے اعضاء ختم ہو گئے. تو فرماتے ہیں مٹی میں جب جیسے تبدیل ہوا اس کو استحالہ کہتے ہیں. اب کیونکہ مٹی پاک ہے، پہلے نجس تھا، جیسے مٹی بنا تو پاک ہو جائے، یہ استحالہ جنس ہی بدل گئی ہے. اس طرح فرماتے ہیں والعذرا تصیر ترابا ودودا، پاخانہ انسان کا جو ہے وہ پڑا تھا، پڑا پڑا جو ہے تبدیل ہوا مٹی میں، اور وہ کیڑے جو ہے وہ مٹی بن گیا، یا دودن کیڑے بن گیا. مردار بھی پڑا پڑا کیڑے بن گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ کیڑے چلنے شروع ہو گئے. وہ کیڑے پاک ہیں اگر ان پر عین نجاست نہیں لگی ہوئی، مٹی بھی پاک ہو جائے گی، کیڑے بھی پاک ہو جائے. اس طرح عذرا انسان پڑا پڑا مٹی بن جائے یا کیڑے بن جائیں، ٹھیک ہے، اور کیڑے جو اس کے بعد ادھر ادھر پھر رہے ہیں تو وہ پاک ہیں اگر عین نجاست ان کو ساتھ نہ لگی ہوئی. اسی طرح فرماتے ہیں والنطفہ، نطفہ والعلقہ تصیر حیوانا. نطفہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ بن جائے حیوان. نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا وہ خون سے بنتا ہے، خون تبدیل ہو کر انسان کے اندر نطفہ بن جاتا ہے. پھر یہ نطفہ جو ہے انسان کی منی جو ہوتی ہے، یہ منی سے نطفہ بنتا ہوتا ہے تو یہ نجس ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ نطفہ حلال حیوان کے مادہ، حلال حیوان جو ہے اس کے اندر ٹھہرے اور اس کے بعد جو ہے حیوان کی شکل اختیار کر جائے تو یہ پاک ہو جاتا ہے. نطفہ نجس تھا، نجس نطفہ حیوان بن جائے تو جیسے نجس نطفہ حیوان بنے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال جانور بنے، گوشت جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، نہ کہ یہ کتے کا نطفہ جو ہے کتا ہی بن جائے، خنزیر کا نطفہ خنزیر بن جائے، یا کافر جو ہے کافر کا نطفہ کافر بنے، تو وہ تو فرماتے ہیں نجس ہی رہیں گے. لیکن حلال جانور کا فرماتے ہیں کہ المیت والعذرا تصیر ترابا ودودا ونطفہ والعلقہ تصیر حیوانا، حیوان بن جائے غیر الثلاثۃ، سوائے تین جانوروں کے، جس کا ہم نے تین جانور یعنی تین چیزیں، ان میں کتا ہے، خنزیر ہے اور کافر ہے. ان کا تو نطفہ جو ہے وہ حیوان بھی بن جاتا ہے نا تو ابھی پاک نہیں ہوتا، وہ نجس ہی رہتا، لیکن باقیوں کا پاک ہو جاتا ہے. باقی مثال کے طور پر جیسے دوسرے جانور وہ بھی پاک ہیں، اگر جی حلال گوشت نہیں، حلال گوشت تو پاک ہیں ہی، ان کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے، پاک بھی ہیں، گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے. دوسرے جانور پاک ہیں لیکن گوشت ان کا حلال نہیں، مثلا جیسے ریچھ ہے، اس کے بعد بندر ہے، ہاتھی ہے، دوسرے جانور ہیں، ان کا گوشت اگر جی حرام ہے لیکن ہیں پاک جانور شمار ہوتے ہیں، حلال گوشت نہیں ہوتے. نطفہ اور علقہ میں فرق یہ، نطفہ وہ جو ہے نطفہ آپ جانتے ہیں نطفہ کیا ہوتا ہے، وہ منی کا نطفہ ہوتا ہے اور قطرہ ہوتا ہے. بل علقہ جو ہے یہ فرماتے خون کا لوتھڑے کو کہتے ہیں جی. یہ خون کا لوتھڑا نجس ہوتا ہے تو خون کا لوتھڑا اس کے بعد مضغہ بنتا ہے، مضغہ بننے کے بعد حیوان بنتا ہے. تو یہ علقہ جو خون کا لوتھڑا جو نجس ہے یہ پہلے نجس ہے، لیکن جیسے حیوان بنے گا تو یہ پاک ہو جائے گا. یہ اس تمام مثالیں استحالہ کی ہیں، یعنی جنس ہی تبدیل ہو رہی ہے. جس طرح ایک اور مثال دے رہے ہیں، والماء النجس بولا لحیوان معقول ولبنا ونحو ذلک. مطلب نجس پانی ہے، اب پانی نجس ہے، نجس پانی کو جو ہے وہ حلال گوشت جانور پی لیتا ہے جی. تو حلال گوشت جانور جب پیتا ہے تو اس کا وہ پیشاب بن جاتا ہے. حلال گوشت جانور کا پیشاب پاک ہے جی. پانی نجس تھا، حلال گوشت جانور نے پی لیا، اب پینے کے بعد جو اس کا پیشاب ہے، یہ فرماتے اس کو نجس نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تو نجس پانی پیا ہے تو لہذا یہ اس کا پیشاب بھی نجس ہے، ایسا نہیں ہے. پیشاب اس کا پاک ہوگا. فرماتے ہیں کہ بس اس کا پیشاب بن جائے حلال گوشت جانور کا نجس پانی، یا لبن یا دودھ بن جائے. پانی نجس پیا اور اس کے بعد اس کا جو ہے دودھ میں تبدیل ہو گیا، دودھ بن کے نکل رہا ہے اس سے، تو یہ بھی پاک ہو جائے گا. وہ نحو ذالک، نحو ذالک کے لیے جو مثال ہے وہ پتہ کیا ہے، وہ ہے لعاب. اس کے منہ سے لعاب نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی ہی کی وجہ سے نکل رہا ہے نا، یا اس کے آنکھوں کے آنسو، آنکھوں سے یہ آنسو نکل رہے ہیں تو یہ بھی پانی نکل رہا ہے. فرماتے نجس پانی پیا تھا، اب وہ آنسو میں تبدیل ہو گیا یا لعاب میں تبدیل ہو گیا ہے، تو یہ فرماتے یہ بھی پاک ہوگا، کیونکہ حلال گوشت جانور کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ پاک ہو جاتی. مطہرات میں سے استحالہ کے بعد فرماتے انقلاب کو بیان کریں کہ انقلاب بھی جو ہے یہ مطہرات میں سے ہے. وہ کہ انقلاب الخمر خلان،
شراب جو ہے وہ سرکہ بن جائے، خل کہتے ہیں سرکے کو. شراب تھی یعنی کیا، عصیر عنبی یا کوئی چیز جس سے بھی شراب بنتی ہے، عصیر عنبی کو پکایا گیا، جوش مارا، سخت ہو گیا تو وہ نجس ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ شراب ہے، شراب بنائے گی، نجس تھی، لیکن پڑی شراب جو ہے وہ سرکے میں تبدیل ہو، کھٹی ہو جاتی ہے. جیسے سرکہ بنے گی وہ نجس جو ہے پاک ہو جائے گی. لیکن یہ استحالہ نہیں ہے، یہ انقلاب ہے جی، اس کو انقلاب کہتے ہیں. لہذا فرماتے وقد الاسیر بعد غلیانہ، فرماتے ہیں کہ وہ اشتداد ہی، جیسے خمر کو ہم نے بیان کیا، شراب خمر کہتے ہیں خاص شراب کو. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے شراب جو بنائے گی عصیر عنبی سے وہ بھی خمر ہوتی ہے، کھجور سے بنائے گی شراب وہ بھی خمر ہوتی ہے، گنے کے جوس سے بنائے گی شراب وہ بھی خمر ہوتی ہے، اور جو کے پانی سے بنائے گی شراب جو فقہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو خمر جو ہے خل بن جائے، سرکہ بن جائے، یہ بھی نجس. اسی طرح عصیر عنبی پڑی جو ہے وہ سرکہ اگر بن جائے گی سخت ہونے کے بعد، فرماتے ہیں کہ اس میں بھی انقلاب پیدا ہو جائے گا اور یہ بھی پاک ہو جائے گی. مطہرات میں سے آخری مطہر وہ فرماتے ہیں الاسلام، وہ اسلام ہے. اسلام بھی جو ہے وہ مطہرات میں سے ہے. یہ کس کو پاک کرتا ہے؟ مطہر لبدن المسلم من نجاست الکفر. کفر بھی ایک نجاست ہے، شرک بھی ایک نجاست ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسلام، اگر کافر انسان جو اسلام لے آئے تو یہ اسلام اس کے بدن کو نجاست کفریہ سے پاک کر دے گا. اس کا بدن نجس تھا، اب پاک ہو جائے گا. بدن پاک ہوا وہ ما یتصل پہ، اور اس کے بدن کے ساتھ باقی جو چیزیں متصل ہیں وہ بھی من شعر ہیں، اس کے بال بھی پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ونحوہ، اور اس طرح اس کے ناخن دان یہ بھی پاک ہو جائیں گے. لا لغیرہ ہی، مطلب جو بدن کے ساتھ متصل چیزیں ہیں، بال ہے، ناخن ہیں، دانت ہیں، یہ چیزیں پاک ہوں گی، لیکن ان کے علاوہ اور چیزیں نہیں. مطلب کافر تھا تو اس کا لباس پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ لباس جو نجس تھا، شراب وغیرہ پیتا ہے تو نجس لباس اس کے ساتھ. اب جیسے ہی وہ مسلمان ہوگا اس کا بدن تو پاک ہو جائے گا، بدن کی چیزیں جو ہے بدن میں وہ پاک ہو جائیں گی، لیکن اس کا لباس پاک نہیں ہوگا. لا لغیرہ کا سیاہ بہی، ٹھیک ہے، تو اس کا لباس جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا. اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں جو کافر اگر مسلمان ہو جائے تو اسلام جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے. تو اس میں کیا تطہر العین، اس کی آنکھ بھی پاک ہو جائے گی. والانف، اس کا جو ناک پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ناک یعنی اندر سے ناک، آنکھ اندر سے. والفم، اس کا منہ پاک ہو جائے. باطنھا، اس کے بعد ان کا باطن یعنی عین کا باطن، انف کا باطن، فم کا باطن. ٹھیک ہے. آنکھ، ناک اور منہ کا باطن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. وہ کل باطن، یہ پاک ہو جائیں گے، اور ہر باطن پاک ہو جائے گا. کیسے؟ کل اذن، جیسے کان ہے، کان کا باطن بھی پاک ہو جائے گا. والفرج، اور اس طرح فرماتے فرج شرمگاہ، اس کا باطن بھی پاک ہوگا. ظاہر تو پاک ہونا ہی ہے، پورا بدن پاک ہو جانا ہے اسلام لانے کی وجہ سے، باطن بھی پاک ہو جائے گا. لیکن ایک شرط کے ساتھ، زوال العین، اگر عین نجاست اس کے اندر موجود ہے اس وقت تک پاک نہیں ہوگا. عین نجاست زائل ہو جائے، ٹھیک ہے. پھر مثلا کان میں عین نجاست ہے، کیا کوئی دوائی نجس ڈالی ہوئی ہے، جب تک وہ دوائی نجس ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک پاک نہیں ہوگا. وہ باہر نکل جائے تو پاک ہو جائے گا. اس طرح فرماتے ہیں کہ ناک میں اگر کوئی نجاست نہیں ہے تو پاک ہو جائے گا، لیکن اگر عین نجاست موجود ہے تو عین نجاست زائل کرو پھر پاک ہو جائے گا. منہ بھی اسی طرح، منہ کے اندر اگر عین نجاست نہیں ہے تو اس کا باطن پاک ہو جائے گا، لیکن اگر عین نجاست ہے تو اس کو زائل کرنے کے بعد جو ہے وہ پاک ہوگا. اس کے بعد فرماتے بلا یا طہر بذالک ما فی من الاجسام الخارجہ عنہ. فرماتے یہ تو ہم نے کہا کہ جناب والا جو ہے وہ ہر باطن، جیسے اذن ہے، فرج ہے، یہ پاک ہو جائیں گے. آنکھ پاک ہو جائے گی، ناک پاک ہو جائے گا، منہ پاک ہو جائے گا. لیکن ان میں اگر کوئی اجسام باہر سے موجود ہے، اجسام خارجیہ، اور وہ حصہ نہیں ہے ناک کا، منہ کا، کان کا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو آنکھ کا، کوئی باہر سے جو چیزیں نجس پڑی ہوئی ہیں وہ جب تک موجود ہیں پاک، وہ جو یہ چیزیں پاک نہیں ہوگی، ان کا باطن پاک نہیں ہوگا، ان کو نکالنا پڑے گا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی. تو عین نجاست جب تک ہے، مثلا آنکھ میں سرمہ نجس ڈالا ہوا ہے،
تو جب تک سرما نجس موجود ہے وہ پاک نہیں ہوتا، سرما نجس کو زیل کرنا پڑے گا. جیسے کہ منہ میں طعام کھانا ہے تو کھانے کے ٹکڑے جو ہیں وہ ذرات اور نجس ہیں، مطلب جو نجس چیز کھائی جا رہی ہے تو وہ اسلام اس کو پاک نہیں کرے گا جب تک وہ خود جو ہے اس کو نکالا نہ جائے. اس طرح کول ہے، سرما ہے، ٹھیک ہے، یا کان میں دوائی ڈالی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز. اچھا، اما رطوبت الحادثہ فیہ کالریق والدم فبحکم، یہ تو ٹھیک ہے، اجسام خارجہ جو ہیں ان چیزوں سے خارج ہیں، باہر سے ان کے اندر ڈالی گئی ہیں، منہ کے اندر ہے، کان کے اندر ہے، ناک کے اندر ہے، یا جو ہے وہ فرماتے ہیں آنکھ کے اندر ہے تو وہ اگر نجس ہیں تو ان کو باہر نکالنا پڑے گا. لیکن کچھ چیزیں خود منہ کے اندر جسم کا حصہ ہوتی ہیں، جیسے رطوبت حادثہ فیہ، فرماتے ہیں منہ کے اندر جو ہے رطوبت ہے وہ منہ کے اندر ہی پیدا ہوتی، باہر سے نہیں آتی. یہ کیا حکم رکھتی؟ فرماتے اس طرح دام، آنکھ کا آنسو، دام عین کے ساتھ ہے، دام، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے دم، وہ خون، اس سے مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے، یہ آنسو مراد ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، تو یہ بھی تو جسم کے اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں یہ کیا حکم رکھتے ہیں؟ یہ اجسام خارجیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو اب نجاست کا حکم لگائے اور ان کو کہیں گے یہ تو ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے. فرماتے ہیں رطوبت جیسے ہی بدن پاک ہوگا منہ بھی پاک ہو جائے گا. منہ کے اندر، آنکھ کے اندر اگر کوئی نجاست خارجیہ نہیں ہے تو وہ اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا، تو یہ رطوبت بھی منہ کے اندر پاک ہو جائے گی، آنکھ کا آنسو بھی پاک ہو جائے گا. یہ فب حکم ہی یہ بدن والا حکم رکھتا ہے. بدن جیسے پاک ہوگا، یہ منہ وغیرہ جیسے ہی پاک ہوں گے، یہ اعضاء کا باطن جیسے پاک ہوگا تو یہ چیزیں بھی پاک ہو جائیں گی. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالطَّاهُرَ مَا يَتَخَلَّفُ فِي الْفَمِّ مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ بِالْمَزْمَزَةِ مَرَّةً عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الْعَدَدِ وَمَرَّةً فِي غَيْرِ نِجَاسَةِ الْبَوْلِ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ. فرماتے ہیں اب ایک شخص کافر تھا، اس نے کلمہ جو ہے وہ شہادتین پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب اس کا بدن پاک ہو گیا، اس کی یہ چیزیں سب کے اعضاء پاک ہو جائیں گے، لیکن اس کے منہ کے اندر جو تھا وہ کھانے کے ٹکڑے جو تھے وہ نجس ٹکڑے تھے. اب ایک وقت یہ ہے کہ وہ نجس ٹکڑے باہر نکالے، جن کو باہر نکال سکتا ہے تو وہ باہر نکالے گا، لیکن کچھ ذرات اس کے باقی رہ گئے اندر، ان کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ جو موٹے موٹے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، وہ باہر نکل گئے، باہر نکال تھوک دیا اس نے، وہ باہر نکل گئے. اب کیا ذرات چھوٹے چھوٹے دانتوں کے اندر موجود ہیں، منہ کے اندر لگے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں یہ کیسے پاک ہوں گے؟ فرماتے ہیں ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلی کی جائے گی. مصنف کے نزدیک جو ہے وہ 2 مرتبہ کلی کی جائے گی. تو 2 مرتبہ کلی کرنے کے ساتھ یہ جو اندر منہ کے اندر جو نجس ذرات باقی رہ گئے ہیں یہ بھی پاک ہو جائیں گے، یہ بھی جو ہے وہ ان کی طہارت بھی ہو جائے گی. مصنف کے نزدیک 2 مرتبہ کلی ہے، اور شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس قول کو اختیار، کیونکہ یہ مصنف کا اختیار ہے، مصنف نے پیچھے جو عادت بیان کیا پاک کرنے کا، ان کا یہی قول تھا کہ جب بیان ہوا تھا کپڑے کو پاک کرنے کا، یغتسل الثوب مرتين بینہما عصر، کپڑے کو 2 مرتبہ دھویا جائے گا اور درمیان میں نچوڑنا ہے. وہاں مصنف نے یہ نہیں کہا تھا کہ بول کے ساتھ اگر نجس ہو تو مطلقاً بیان کیا تھا. تو مصنف مطلقاً 2 دفعہ دھونے کا قائل ہے، لیکن شارح علیہ رحمہ ایک مطلقاً 2 دفعہ دھونے کا قائل نہیں ہے. اگر پیشاب سے کوئی چیز نجس ہوئی ہو تو تب 2 دفعہ دھونے کا قائل ہے. اگر غیر بول سے، غیر پیشاب سے کوئی چیز نجس ہوئی ہو تو پھر 2 دفعہ دھونے کا قائل نہیں ہے، 1 مرتبہ ہی دھونے کا قائل ہے، 1 دفعہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گا. تو شارح فرماتے ہیں ہم نے جو قول اختیار کیا ہے وہ اس کے مطابق یہ منہ کے اندر بقایا اجزاء نجسہ جو موجود ہوں گے ان کو پاک کرنے کے لیے اگر غیر بول کی وجہ سے نجس ہیں تو 1 دفعہ دھونا کافی، 1 دفعہ کلی کرنا کافی ہے. لیکن مصنف کے نزدیک 2 مرتبہ جو ہے وہ کلی کی جائے گی، کیونکہ وہ مطلقاً 2 مرتبہ کے قائل ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طہارت ثم طہارت علی ما علم من تعریفها اسم للوضوء والغسل والتیمم. فرماتے ہیں طہارت، جیسے کہ تعریف طہارت سے معلوم ہو گیا کہ یہ 3 چیزوں کا نام ہے. طہارت کہتے ہیں وضو کو، طہارت کہتے ہیں غسل کو، طہارت کہتے ہیں تیمم کو. اب فرماتے ہیں یہ وضو، غسل اور تیمم جو ہے طہارت، کون سا وضو طہارت ہے، کون سا غسل طہارت ہے، کون سا تیمم طہارت ہے؟
ماتے ہیں آیا مطلقاً سے مراد یہ ہے رافع حدث ہو یا نہ ہو، مبین الصلاۃ ہو یا نہ ہو، یا یہ کہ نہیں بلکہ وہ وضو، وہ غسل، وہ تیمم جو رافع حدث ہو اس کو طہارت کہا جاتا ہے۔ آیا وہ مراد ہے کہ جو رافع حدث ہو، حدث کو دور کرے اور مبین الصلاۃ بھی ہو، آیا وہ طہارت ہے؟ یا مطلقاً فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے وہ مبین الصلاۃ ہو یا نہ ہو، رافع حدث ہو بھی نہ ہو، مبین مطلقاً سے مراد مثلا جیسے ایک شخص جنابت کی حالت میں کھانے کے لیے، کراہت کو دور کرنے کے لیے جو وہ وضو کرتا ہے جنابت کی حالت میں، غسل نہیں کر سکا ابھی تو کھانا پڑ گیا، اس کو کھانا ہے تو اس کے لیے جو ہے وضو کر رہا تاکہ کراہت دور ہو۔ کیا آیا یہ وضو جو ہے اس کو بھی طہارت کہتے ہیں؟ جو مبین الصلاۃ تو نہیں ہے، نہ رافع حدث ہے، غسل جنابت کے حدث کو تو دور نہیں کر رہا ہے یہ ایسا وضو، یا جنابت کی حالت میں سونے کی کراہت ہے، نوم کی کراہت کو دور کرنے کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے، آیا یہ بھی طہارت ہے؟ مطلب یہاں اقوال ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ وضو، وہ غسل، وہ تیمم جو رافع حدث ہو، مبین الصلاۃ بھی ہو، صرف اس کو طہارت کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں بھی مطلقاً، ٹھیک ہے، چاہے وہ رافع حدث ہو یا نہ ہو، مبین الصلاۃ ہو یا نہ ہو، ہر وضو، ہر غسل، ہر تیمم جو ہے وہ طہارت کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں پس طہارت تین چیزوں کا نام ہے، وضو، غسل ہے اور تیمم ہے۔ اب ہم نے یہ بیان کر دی یہاں پر، چاہے وہ مطلقاً مراد ہے، چاہے جو ہے وہ رافع حدث اور مبین الصلاۃ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کیا فہنا فصول الثلاثۃ، طہارت کی تین قسمیں ہو گئی، تو تین قسموں کو بیان کیا جائے گا، پہلے وضو کو بیان کیا جائے گا، پھر غسل کو بیان کیا جائے گا، پھر جو ہے وہ تیمم کو بیان کیا جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں یہاں پر تین فصلیں، پہلی فصل جو ہے وہ وضو کے بارے میں، دوسری غسل کے بارے میں، اور تیسری جو ہے وہ تیمم کے احکام کے بارے میں بیان ہوگی، اور طہارت کی کتاب ختم ہو جائے گی۔ لہذا آج کا درس یہیں تک، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم وہ پہلی فصل میں الاول فی الوضو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ والنار ما احالت رمادا او دخانا، فرماتے ہیں کہ مطہرات میں سے ایک آگ ہے، آگ جو ہے وہ پاک کر دیتی ہے کس کو، یعنی تطہر النار، عبارت ایسے ہے تطہر النار ما احالت ہو، پاک کر دیتی آگ اس چیز کو جس کا یہ احالہ کر دے، ٹھیک ہے، ما احالت ہو رماد، جس کا یہ احالہ کرتے ہوئے رماد بنا دے، یعنی کہ راکھ بنا دے، اور دخان یا اس کا دھواں بنا دے، لکڑی کو جلا کر، لو خزفا ولا آجرا فی اصح القولین، نہ کہ ٹھیکری اور اینٹ، دو قولوں میں سے اصح قول کی بنا پر ان کو پاک نہیں کرے گی۔ ولا المصنف فی غیر البیان، غیر بیان کے علاوہ باقی کتابوں میں مصنف اسی پر ہیں کہ آگ ٹھیکری اور اینٹ کو پاک نہیں کرتی۔ وفیہ، اور بیان میں قوّ قول الشیخ، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے قول کو تقویت دی ہے۔ وہ شیخ طوسی کا کیا قول ہے؟ بالطہارت فیہما، شیخ طوسی ان دونوں میں، فیہما کی ضمیر جو ہے خذف اور آجر کی طرف لوٹ رہی ہے، ان دونوں میں طہارت کے قائل ہوئے ہیں۔ مصنف نے بیان میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے قول کو تقویت دی ہے، یعنی وہ بھی طہارت کے قائل ہوئے۔ نقص البیر، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کنویں کے پانی کا کم ہونا بے نزل مقدر میں ہو، کنویں سے پانی کو کھینچنے کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کنواں پاک ہو جائے گا۔ وہ کما یا دھر البیر بذالک، جیسے کنواں جو ہے وہ ڈول کھینچنے سے پاک ہوگا۔ فقضا، اسی طرح حافات ہو، بیر کے حافات، اس کے اطراف، آلات الناس، اور فرماتے ہیں کھینچنے والے آلات، بالمباشر، کھینچنے والا شخص جو ہے، وما یصحبہ حالتہ، اور وہ چیزیں جو کہ حالت ناز میں حالت ہوگی، ضمیر جو ہے ناز کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یصحبہ کی ضمیر جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ مباشر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مباشر کے ساتھ جو چیزیں ہیں، مثلا اس کا جوتا، اس کا لباس وغیرہ، وہ بھی پاک ہوگا۔ وذهاب الثلث الاسیر، فرماتے ہیں یہ اسیر عنبی کا 2/3 چلے جانا، مطہر للثلث الاخر، یہ ثلث آخر کو پاک کرتا ہے، علی القول بنجاستہ، اس قول کی بنا پر کہ اس کی نجاست کے قائل ہو جائیں۔ اسیر نجاست کی زمین اسیر عنبی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ جب اس کو پکایا جائے اور وہ جوش مارنے لگ جائے اور سخت ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتی ہے، اگر اس کے قائل ہو جائیں
تو پھر فرماتے ہیں ذهاب ثلث سے جو ہے یہ مطہر ہے ثلث آخر کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والآلات والمزاول، یہ جو ذهاب ثلث ہے یہ اسیرین بھی کو پاک کر دیتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح جیسے وہ اسیرین بھی پاک ہوگی، آلات بھی پاک ہو جائیں گے جو پکانے والے ہیں، والمزاول اور مباشر جو پکارا ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا. والاستحالہ، تو مطہرات میں سے ایک استحالہ ہے، یہ بھی پاک کرنے والا ہے. فرماتے ہیں کل میتۃ والعذلۃ تصیر ترابا ودودا، جیسے کہ مردار اور فضلہ انسان کا تصیر ترابا جو ہے وہ مٹی بن جائے، ودودا اور چھوٹے کیڑے، ودود کہتے ہیں چھوٹے کیڑوں کو، یہ کیڑے مکوڑے یہ بن جائے. والنطفۃ والعلقۃ تصیر حیوان، نطفہ اور علقہ جو ہے حیوان بن جائے، غیر الثلاثۃ، تین کے علاوہ، تین سے مراد کلب، خنزیر اور کافر، ان کے علاوہ. والماء النجس بولا لحیوان معقول، اور مد نجس پانی جو ہے یہ پیشاب بن جائے اس حیوان کے لیے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. واللبن، اور اس کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا دودھ بن جائے. ونحو ذالک، اس کے علاوہ اور چیزیں جس کی ہم نے مثال دی ہیں، اس کا آنسو بن جائے، اس کا لعاب. وانقلاب الخمر، مطہرات میں سے ایک انقلاب ہے، اور فرماتے ہیں کہ انقلاب الخمر خلا، شراب پڑی پڑی جو ہے سرکہ بن جائے، تو یہ بھی مطہرات میں سے. وکذل اسیر، اس طرح اسیر بھی بولا غلیان ہی، بعد اس کے کہ اس کو جوش آئے وہ اشتداء دے اور وہ سخت ہو جائے اور وہ پڑی رہے کیونکہ یہ نجس ہو جاتی ہے اس حالت میں، پڑی جو ہے وہ سرکہ اگر بن جائے گی تو یہ بھی مطہرات میں سے ہے، پاک ہو جائے گی. والاسلام مطہر لبدن المسلم من نجاسۃ الکفر، اور فرماتے مطہرات میں سے کہ اسلام ہے یہ پاک کرتا ہے مسلمان کے بدن کو نجاست کفریہ سے. وما یتصل به من شعر ونابه، اور اسی طرح پاک کرتا ہے ان چیزوں کو جو اس مسلمان کے بدن کے ساتھ متصل ہیں، ان کے اس کے بالوں میں سے. نحو شعر، جیسے مثلا ناخن ہیں یا دانت وغیرہ. لا غیر ہی، ان کے علاوہ اور چیزیں نہیں. کا ثیابہ، جیسے کہ اس کا لباس ہے، اس کے کپڑے. وتطہر العین، عین پاک ہو جائے گی، یعنی آنکھ، والانف والفم، اور جو ہے وہ ناک اور منہ، باطن اور ان سب کا باطن، وکل باطن، اور ہر باطن جو بھی عقل، اذن جیسے کان کا باطن، والفرج شرمگاہ کا باطن، بزوال العین، عین کے زوال کے ساتھ. ولا یطہر بذلک ما فیہ من الاجسام الخارجہ عنہ، لیکن مسلمان ہونے کے ذریعے سے پاک نہیں ہوگی. بذلک کا اشارہ جو ہے مسلمان ہونے سے، اسلام لانے سے جب پاک نہیں ہوگی. ما، وہ چیزیں کہ فیہ جو باطن میں موجود ہے، فی ایک باطن کی طرف لوٹ، من الاجسام الخارجہ، اجسام خارجیہ میں سے جو خارج ہے، عنہ عن الباطن، باطن سے جو خارج ہے. کالطعام، جیسے کہ کھانا ہے، نجس کھانا اگر کھا رہا ہے تو وہ تو پاک نہیں ہوگا اسلام لانے سے. والکحل، اس طرح سرما، وہ نجس سرما لگایا ہو تو یہ بھی پاک نہیں ہوگا مسلمان ہونے سے. اما رطوبۃ الحاصلہ فیہ، بہرحال وہ رطوبت جو حاصل ہوتی ہے فیہ باطن میں، جیسے کہ منہ کے اندر، کرریق، جیسے کہ تھوک ہے، بدام اور آنسو، فب حکم ہی. فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ باطن کے حکم میں ہے، جیسے باطن پاک ہوگا یہ بھی پاک ہو جائیں گے. وطہر ما یتخلف فی الفم من بقایا طعام، اور فرماتے ہیں کہ پاک ہو جائیں گی ما، وہ چیزیں یتخلف جو پیچھے رہ جائیں، فی الفم منہ میں، من بقایا طعام کے چھوٹے چھوٹے ذرات. ونحو الطعام، اور نحو طعام سے مراد مثال کے طور پر کوئی اور چیز مسواک کر رہا ہے تو مسواک کرتے کرتے اس مسواک لکڑی کے ذرات اندر رہ گئے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز مثال کے طور پر اس طرح کی منہ کے اندر باقی رہ گئی ہے، تو یہ کیسے پاک ہوگی؟ طاہرا بالمضمضۃ، کلی کرنے کے ساتھ، مرتين، 2 مرتبہ، علی مختار المصنف من العدد، اس بنا پر کہ جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے عدد میں سے، کہ مصنف 2 کا قائل ہے کہ 2 دفعہ دھویا جائے گا ہر نجس چیز کو. ومرتن، اور 1 دفعہ کلی کے ساتھ پاک ہو جائے گا، فی غیر نجاست البول، نجاست بول کے غیر میں، علی مخترنا، اس بنا پر کہ جو کہ شارع فرماتے ہیں کہ ہم نے اختیار کیا ہے، کیونکہ شارع بول میں جو ہے وہ 2 دفعہ کے دھونے کے قائل ہے، غیر بول میں 1 دفعہ دھونے کے قائل ہے. ثم طہارت علامہ من تعریف، طہارت جیسے کہ طہارت کی تعریف سے معلوم ہو چکا، اسم للوضوء، یہ وضو کا نام ہے، والغسل، اور غسل کا نام ہے، والتیمم، اور تیمم کا نام ہے. الرافع للحدث، وہ جو رافع للحدث ہو، تینوں کے تینوں، او المبیل الصلاۃ، یا مبیل الصلاۃ، والمشہور، مشہور قول کی بنا پر یہ ہے
کہ وہ وضو غسل اور تیمم طہارتیں جو رافع حدث یا رافع حدث سے نہ کہو بلکہ مبیل الصلاۃ کو، ٹھیک ہے، تو یہ او مطلقاً یا یہ کہ نہیں وہ وضو غسل اور تیمم طہارت کہلاتے ہیں جو مطلقاً جو ہے وہ مبیل الصلاۃ ہوں یا نہ ہوں، رافع حدث ہوں یا نہ، علی ظاہر تقسیم، ظاہر تقسیم پر جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، مطلقاً بھی یا وہ وہنا فصول ثلاثۃ، بس یہاں پر جو ہے وہ 3 فصلیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد